اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جھوٹی بات سننے والا اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے کہیں گے کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا۔ اب آپ شرمندگی کی وجہ سے کہ میں کیا کہوں، آپ سارے لا دیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ اس گناہ کے اندر شریک ہو گئے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کان دل کا دروازہ ہے، اگر تم کھول دو گے تو دل اس سے کیا ہوگا، متاثر ہوگا۔ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے جس طرح سے فحاشی اور یعنی حرام چیزوں کے خیالات، جذبات اور اسی طرح سے مباح کی خواہشات جو بڑھتی ہیں، وہ جس طرح سے آنکھوں کے ذریعے سے بڑھتی ہیں، اسی طرح سے وہ کانوں کے ذریعے سے بھی بڑھتی ہیں۔ اور جس طرح آنکھوں کو دیکھنے سے دل متاثر ہوتا ہے، دل کا نور ختم ہوتا ہے اور نفس ایکٹیو ہوتا ہے، اسی طرح سے کانوں کے ذریعے سے بھی ان باتوں کو سننے سے، اس کا دروازہ کھولنے سے دل متاثر ہوتا ہے، اس کی روشنی کم ہوتی ہے اور شہوات اور ظلمت کا دروازہ کھلتا ہے، بڑھتا ہے، اور جس کی وجہ سے انوار و تجلیات اور نور گھٹتا اور کم ہوتا ہے۔ اور حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے کانوں کو فضول باتوں سے محفوظ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمت کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حرام کاموں کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، پہلے لوگوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ فحاشی اور یعنی انہوں نے سننی نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح سے وہ بیان بھی نہیں کرتے تھے، اور اس طرح سے سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ایسی باتیں وہاں پر کم ہوتی تھیں، اور لوگ بھی علیحدہ علیحدہ رہتے تھے، اکیلے اکیلے رہتے تھے، اور گھر کم ہوتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پر یہ معاملات نہیں ہوتے تھے۔ اور بہت ساری چیزیں گھر سے بھی انسان دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، اور ماں باپ کو بھی دیکھ کر بہت ساری چیزیں انسان ایسی دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے جو نہیں دیکھنی اور سننی ہوتی۔ تو اس وجہ سے میاں بیوی کو بھی بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور پہلے کے لوگ یہ بہت بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ آپ حرام کاموں کے حوالے سے نہیں فرما رہے، حرام سے تو بچنا ہی بچنا، آپ فرماتے ہیں یہ فضول باتیں ہیں، حرام نہیں ہیں، فضول ہیں، ان سے بھی جو اپنے کانوں کی حفاظت اختیار کرے، اتنا تقوی اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمت کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جنت کی آوازوں کو وہی سن سکے گا، عذاب کی آوازوں کو وہی سن سکے گا، فرشتوں کی گفتگو کو وہی کان سن سکیں گے جو اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے۔ اپنے ذکر کی آواز کو، دل کے ذکر کی آواز کو وہی سن سکے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں لیکن مجھے ذکر سنائی نہیں دیتا، میرا قلب ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ یہ بھائی آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ آپ اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ جب آپ کے کان پاکیزہ ہو جائیں گے، تو جب دل اللہ کا ذکر کرے گا تو آپ کے کان آٹومیٹک سننا شروع ہو جائیں گے، آپ کے باطنی کان کھل جائیں گے، آپ کی باطن کی سماعت اوپن ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا باطنی سماعت کھولنے، تو باطنی سماعت کھولنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے کانوں کی حفاظت کریں، تو آپ کے باطن کے کان، باطن کی سماعت، دل کے کان کھل جائیں گے، اور پھر آپ وہ چیزیں اور وہ آوازیں سنیں گے جو آپ کے لیے حلال ہوں گی، اور حرام بھی اس کے اندر آوازیں آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے مطلع کرتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے شیاطین کی بھی آوازیں سنیں گے، پھر ایسے لوگ شیطان کی آوازیں بھی سنتے ہیں، ان کے وسوسے بھی سنتے ہیں، سارا کچھ سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل اس چیز سے آباد ہوتا ہے جس کو کان سنتے ہیں۔ اگر کان پاکیزہ آوازوں کو سنتے ہیں تو دل پاک ہے، اگر پاکیزہ آوازوں کو نہیں سنتے تو پھر دل بھی ناپاک ہے۔ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں میں بد نگاہی نہیں کرتا، میں نے بڑی حفاظت کی ہوئی اپنے آپ کی، لیکن وہ غیبت، چغلیاں، لوگوں کے بغض، کینے یہ سن رہے ہوتے ہیں، گالن گلوچ سن رہے ہوتے ہیں، فحاشی اور یعنی کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی تعریفیں، حسن کی تعریفیں سن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے خد و خال کی تعریفیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کان سنتے ہیں دل کے اندر بھی پھر وہی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو فورس کر کے وہ گناہ نہ کرے، اپنے آپ کو بچا لے، تب بھی چلو اس نے کچھ نہ کچھ تو نیکی کی ہے۔ لیکن جو بندہ بالکل ہی کمزور ہو کے سننے کے بعد وہ صحافت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسے تو اور بھی زیادہ اپنے کانوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے کانوں کو ایسی باتوں سے بچاؤ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیں، اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کانوں کے سننے کی وجہ سے بھی انسان سم ٹائم اللہ کی عبادت اور ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، کہ اگر کسی کی تعریف سن لی، اب دل کر رہا ہے اس سے ملنے کو، اس کی آواز سننے کو، اس کی باتیں سننے کو، اس کو دیکھنے کو، تو اب جتنی دیر وہ اس وسوسے کے اندر پھنسا رہے گا اتنی دیر تک ذکر تو نہیں ہو پائے گا، عبادت بھی کرے گا تو خیال ادھر ہی رہے گا۔ اور اسی طرح سے کسی سے
یہ سن لیا کہ فلاں بندے نے آپ کو گالیاں دی ہیں، تو اب جب تک یہ بات اندر رہے گی غصہ آتا رہے گا بار بار، اور جب تک غصہ آتا رہے گا ذکر کے اندر دل نہیں لگے گا، مٹھاس نہیں آئے گی اس کے دل کے اندر۔ اسی طرح سے کسی کی غیبت سن لی تو اب دل کے اندر جب تک اس کے حوالے سے یہ خیالات رہیں گے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا، ایسے کیا تھا، طرح طرح کی بدگمانی اندر پیدا ہوتی رہیں گی، جب تک یہ خیالات اندر موجود رہیں گے تب تک ذکر و فکر کے اندر وہ حلاوت حضوری حاصل نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں حضوری حاصل نہیں ہوتی ذکر کے اندر، عبادت کے اندر، حضوری اسی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ کان حرام آفتوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں کہ کہیں آپ اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جائیں۔ کان سم ٹائم ایسی چیز سن لیتے ہیں کہ بندے کا پھر وہ جذبات وہ اپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے فتنوں کے اندر جا کر کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں۔ سم ٹائم کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن کسی کے گناہوں کے حوالے سے سن لیتے ہیں تو دل کے اندر کبر آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے اور ان کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے اور وہ کبر کی آفت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں اس وجہ سے بھی شیطان اور نفس انسان کو سناتے ہیں کہ یہ اس طرح سے تو ہمارے قبضے کے اندر نہیں آ رہا، چلیں یہ باتیں اس کو سناتے ہیں تو اس طرح سے خود ہی اس کے اندر حرام کاری کے یا کبر کے جذبات یا حقیر جانے کے جذبات خود بخود پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، کہ کان بھی دل پر اثر چھوڑتے ہیں، کہ کان کی گفتگو بھی جا کر دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر ذکر اللہ کی آواز سنے گا، نعت کی آواز سنے گا، اگر مرد ہے تو مرد کی، اگر عورت ہے تو عورت کی وہ آواز سنے، اور تلاوت قرآن پاک کی آواز سنے گا، احادیث سنے گا، قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر سنے گا، تو وہ جا کر دل کے اندر روشنی پیدا کریں گے، ایسے جذبات پیدا کریں گے جو عبادت و ریاضت، ذکر و فکر و پاکیزگی کی طرف، جنت کی گفتگو سنے گا تو عبادت و ریاضت اور پاک دامنی کی طرف لے کر جائیں گے، اور اگر غلط باتیں سنے گا تو پھر وہ دل پر جا کر اثر انداز ہوں گی، دل چاہے گا کہ میں اب وہ کام جا کے کروں، ذرا میں اسے دیکھوں، ذرا میں بھی تو چیک کروں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اور سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا تھا تو شیطان نے یہ عہد کیا تھا کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور میں ضرور ان کو تمنائیں دلاؤں گا، ان کے اندر آرزویں اور تمنائیں پیدا کروں گا۔ آپ بہکانے کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک آپ کی آنکھ ہے اور دوسرا آپ کا کان ہے۔ یا تو آنکھ کے ذریعے سے آپ کو بہکایا جائے گا، اگر آپ آنکھوں پر کنٹرول نہیں دے رہے نفس اور شیطان کو تو پھر وہ کانوں کے ذریعے سے آپ کو بہکائے گا اور طرح طرح کی آرزویں اور امیدیں آپ کے دل کے اندر پیدا کرنی شروع کر دے گا کہ مال و دولت جب آنا شروع ہو جائے گا تو پھر انسان کو غفلت کے اندر چلا جائے گا، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، گناہ کرے گا تو لذت آنی شروع ہوگی، وہ کہے گا یار کر لیتے ہیں توبہ، کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں، ذرا داڑھی بھی رکھ لوں گا، نمازیں بھی شروع کر دوں گا، یہ بس میری شادی ہو جائے، بس یہ ذرا نہ میں محبت کرتا ہوں اس سے، تو اس وجہ سے۔ اسی طرح سے کوئی جھوٹ بولتا ہے کاروبار کے اندر، وہ کہتا ذرا میں مکان سیٹ کر لوں، بچوں کی شادی کر لوں، تو پھر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، تو پھر میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، نماز بھی پڑھنا شروع ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو آرزویں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے دو مین مرکز نفس کو ایکٹیو کرنے کے شیطان خود بیان کر رہا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور آرزویں پیدا کروں گا، اور بہکانا اور آرزویں پیدا کرنا یہ آنکھ کی وجہ سے ہوتا ہے یا کان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی دو بنیادی مرکز ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ان کے، جس کی وجہ سے نفس ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ان دو آفتوں کے اندر موجود ہیں، خاص طور پر آج کے زمانے کے لوگ، اسی وجہ سے ریلیشن شپ تباہ ہو رہے ہیں، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اپنی جوانیاں تباہ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اور اپنی روح کو جو ہے وہ غلاظتوں کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اپنے قلوب کو تباہ و برباد کر دیا، اور آخرت کے اندر جہنم کا گھر انہوں نے اپنے آپ کے لیے تیار کر دیا ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی چیز انسان دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا دل کے اندر خیال آتا ہے۔ خیال آنے کے بعد خیال یا تو آنکھ کے ذریعے سے آئے گا، دیکھے گا تو خیال آئے گا، یا کان سنیں گے تو خیال آئے گا۔ خیال جب آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کی خواہش پیدا ہوگی کہ میں بھی ذرا یہ کروں نا، یہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، کتنی لذت ملتی ہے۔ کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، یہ معاملات سنتے ہیں، خاص طور پر جو کوارے بچے بچیاں ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات جب سنتے ہیں تو پھر ان کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں جہاں سے برائی کی طرف جانے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے نہ دیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مرد تو عورتوں سے پردہ کرے گا ہی کرے گا، عورت بھی مردوں سے پردہ کرے گی، ساتھ ہی ساتھ حدیث کے اندر اسی وجہ سے یہ حکم آیا ہے کہ پاک دامنہ عورت فاحشہ عورت سے بھی پردہ کرے گی۔
یہ پردہ جو ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ خیالات اور آرزوئیں اور تمنائیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے وہ پاکیزہ عورت بھی پردہ پردہ سارا کچھ اتار کہیں کہ فیشنیبل بن کے اور آفرت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ایسے بہت سارے آپ زمانے کے اندر دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ٹک ٹاکریں آپ کو مل جائیں گی، اور آئے دن نیوز آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ پہلے شادی شدہ تھی، نیا مال والا دیکھا، گاڑی دیکھی، یہ وہ سارا کچھ دیکھا، تو قرآن و حدیث سارا کچھ مسلمان، اور کہاں گیا مسلمان، اور سارا کچھ چھوڑا چھڑایا، کھلا لیا، بھلے وہ کھلا ہوا یا نہیں ہوا، شریعت اسے مانتی یا نہیں مانتی، طلاق وہی کونی، آگے نکاح کر کے زنا کاری کی زندگی اور عیش و عشرت کی زندگی گناہوں شروع کر دی۔ اور پہلے وہی لڑکی نمازی بھی ہوگی، پرہیزگار بھی ہوگی، ماں باپ کہیں گے بیچارے ہم نے تو بڑی اچھی تربیت کی تھی، اور کئی اچھی تربیت والے لوگ بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں یہاں پہ خود جانتا ہوں کہ ماں مسجد کی بیٹی بھاگ گئی کسی کے ساتھ، وہ بیچارہ 6 مہینے گھر سے نہیں نکل سکا اپنی شرم کی وجہ سے۔ اب بتائیں کدھر جائیں؟ تو اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی، یا تو آنکھ دیکھ لیتی ہے، یا پھر کان سن لیتا ہے، پھر دل کے اندر خیال آتا ہے، خیال کے بعد خواہش پیدا ہوتی ہے، خواہش جب پیدا ہوتی ہے پھر وہ خواہش مجبور کرتی ہے، پھر بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں میں ذرا ایک دفعہ چیک کروں گا، بس ایک دفعہ چیک کرتا ہوں، دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ بس وہ ایک دفعہ چیک کرتا کرتا، ایک دفعہ سگریٹ پی تھی، آپ پیتا ہی جا رہا ہے، ایک دفعہ شراب کا جام پیا تھا، اب شراب کی لت لگ گئی، ایک دفعہ چرس یا ہیروئن اس نے چکھی تھی، تو ایک دفعہ وہ سونگھنے کی وجہ سے یا پینے کی وجہ سے سگریٹ کے اندر جس طرح بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے لوگ شیشہ بھی پیتے ہیں۔ اب تو طرح طرح کے نشے آ گئے ہیں، نام بدل بدل کر نشے آ رہے ہیں، لوگوں نے تسلیاں دی ہوئی، نہیں یہ نشہ نہیں ہے، اس کا نام چینج ہے۔ اور بیٹی کا نام گرل فرینڈ رکھ لینے سے یا ماں کا نام بدل لینے سے کہ یہ میری ماں نہیں ہے، وہ بدل نہیں جاتے، وہ وہی رہتے ہیں۔ اسی طرح شراب کا نام بدل لینے سے شراب نہیں بدل جاتی، اسی طرح ریلیشن شپوں کا نام بدل لینے سے وہ بدل نہیں جائیں گے، وہ حرام ہی رہیں گے۔ اسی طرح سود کا نام بدل لینے سے، اس کو طرح طرح کے نام دینے سے سود بدل نہیں جائے گا، سود ہی رہے گا۔ یہ فقط آپ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ بدل بدل کر نام جو ہے اس چیز کو حلال کر لیں گے کہ نہیں وہ حدیث کے اندر تو اس کے حوالے سے آیا ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ پھر جب ایک مرتبہ وہ کر لے گا، اب بار بار کرنے کو دل کرے گا، کیونکہ بار بار اندر ظاہر سی بات ہے وہ شہوت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ شہوت مطلقہ نے یہاں پر میں وضاحت بار بار اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ یہ تمام چیزوں کو شامل ہو جائے، کھانے، کپڑا، سونے کی خواہش، مال کمانے کی خواہش، تعریف سننے کی خواہش، اچھا دکھنے کی خواہش، امیر سے امیر بننے کی خواہش، لوگوں کو حقیر سمجھنے کی خواہش، لوگوں کو کنٹرول کرنے کی خواہش، اور لوگوں کے اوپر حاکم بننے کی خواہش، عورتوں کو چیک کرنے کی خواہش، نئے ریلیشن بنانے کی خواہش، ایک عورت کے بعد جو بھی مارکیٹ کے اندر جس طرح سے یہ سنا ہوگا آپ نے، آتی ہیں نئی عورتیں آتی ہیں تو ان کی خواہش، شادی ہونے کے بعد اب پہلے فلمیں ڈرامے دیکھنے کی خواہش تھی، گانے سننے کی خواہش تھی، اب اور شادی ہونے کے بعد اب اور طرح کی سالیوں کی خواہش پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور دیگر لوگوں کو عورتوں کی خواہش پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو ایک مرتبہ جب خواہش پوری ہو جائے گی، اب وہ خواہش بار بار مجبور کرے گی، وہ آگ اندر سے بھڑک اٹھے گی۔ اب آگ جب جا کر پانی میں ملے تو پھر کیا حال کرتی ہے؟ اگر وہ اس خواہش کو پورا کرنا شروع کر دے اور وہ جا کر پانی کے جزو کے اندر مل جائے، جیسے پہلے ہم اجزاء بیان کر کے آ چکے ہیں، تو پانی کس طرح سے ابالے کھانے شروع ہو جائے گا، پھر وہ شہوت کے اندر اندھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہر ٹائم کھاتا ہی رہے گا، ہر ٹائم سوتا ہی رہے گا، ہر ٹائم اسے مال کی فکر رہے گی، ہر ٹائم اسے پیٹ کی فکر رہے گی، ہر ٹائم اسے عورتوں کی فکر رہے گی، ہر ٹائم اسے زنا کاری کی فکر رہے گی۔ اور پاک دامن عورتیں ہمیشہ ایسے بندوں سے تنگ ہی رہیں گی کہ جب بھی محلے سے گزریں اس کی نگاہ کتے کی طرح، اس کا منہ کھلا ہی رہتا ہے، ہر ٹائم اس کی راڑ ٹپکتی رہتی ہے، جیسے کہ آج کل عورتیں فیس کر رہی ہیں اس چیز کو۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ عورتوں کے لگائے ہوئے کچھ عورتیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور باقی بیچاری جو ہے اسافت کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، وہ عزت و ناموس ہی آج کل جو ہے وہ محفوظ اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں باپوں سے، بھائیوں سے، بہنیں محفوظ نہیں ہیں، مائیں محفوظ نہیں ہیں، باقی رشتے تو کیا محفوظ ہونے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دفعہ کیا، عادت پڑ گئی، اب وہ آگ جو تھی وہ جا کر پانی کے اندر شامل ہوئی تو پانی ابالے کھانا شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ آگ جا کر ہوا کے اندر بھی شامل ہو گئی۔ اب جب ہوا کے اندر شامل ہوئی تو ہر ٹائم کی بے قراری ہے، ہر چیز کو تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے، جو اس کے ہتھے چڑھتا ہے ایک سے ایک بدلتا جا رہا ہے، پیسہ اس کے پاس کھلا ہے، پیسہ دیتا ہے اور سارے گناہ اس کے پاس اویلیبل ہیں، سارا کچھ کر رہا ہے وہ، اور کوئی پیسے کی مجبوری کے اندر کر رہا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی کر رہا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ اور پھر یہی آگ جا کر جب مٹی کے اندر شامل ہوگی
तो फिर क्या होगा, मिट्टी भी खोलने लग जाएगी, लावा बन जाएगी। अब उसकी वो ख्वाहिश कभी खत्म ही नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। और ये चारों उज़्व जब मिल जाएंगे, आग, पानी, हवा, मिट्टी, तो फिर कैसा वबाल और उबाल आएगा कि आग भी जला रही है, पानी भी उबाले खा रहा है, और मिट्टी भी लावा बन चुकी है। और आग तो पहले ही वो शैतान के उनसर में से थी, उसका तो काम ही यही था। अब ये चारों अज्जा मिलकर उसे क्या बना देंगे, हैवान बना देंगे। ये लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा खासा था, पता नहीं क्या हुआ, इसकी मत मारी गई यार। लोग ज्यादती करते हैं फिर मार भी डालते हैं। शादी कर लेते हैं, अपनी पसंद की शादी नहीं हो सकी, लेकिन वो शादी शौहर को मरवा दिया, शौहर बीवी को मरवा देता है, कभी सालियों की ख्वाहिश के अंदर, कभी किसी और की ख्वाहिश के अंदर, कभी माल की ख्वाहिश के अंदर, कभी पुराना रिलेशन याद आ जाता है। तो ये सारी आफतें जो आज देख रहे हैं आप, ये सारी आफतें इन्हीं अज्जा की वजह से हैं, और इन दो जुज़ों को कंट्रोल ना करने की वजह से। आप फिर जब बंदे की आदत बन जाती है तो फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है मजबूरी का। फिर वो चीज उसे मजबूर करती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं गुनाह छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे छूट नहीं रहा, वजह क्या है, अब वो चीज उसे मजबूर करती है। जिसको खाने की ख्वाहिश है, खाना छोड़ता है तो फिर खाने की याद आती है, बार बार उसे सताती है। कपड़े की ख्वाहिश है तो कपड़े की ख्वाहिश सताती है, पैसों की ख्वाहिश है तो वो सताती है, अगर फेम की ख्वाहिश है तो वो सताती है, लोगों को महकूम बनाने की ख्वाहिश है तो वो सताती है बार बार, या मैं किसी तरह से बादशाह बन जाऊं, वजीर आजम बन जाऊं, किसी तरह से ये लोग मेरे अंडर में आ जाए, मैं ज्यादा सोना दौलत मालो चांदी जो है वो इकट्ठा कर लूं। औरतों की ख्वाहिश है तो वो फिर बंदे को सताती रहती है, यार बात नहीं बनी, यार ये किस तरह से हो जाए ना, जरा मैं पैसे कमा लूं, जरा मैं किसी तरह से मेरे पास पैसा आ जाए, बस फिर देखो मैं कैसे करता हूँ। एक के बाद एक जो है वो औरत मैं अपने पास रखूंगा, एक के बाद दूसरी बीवी, एक रिलेशनशिप के बाद दूसरा रिलेशन। अब ये क्या कर रहा है, वो मजबूरी के अंदर कर रहा है। इसी तरह से चेक करने के लिए इशक किया था, अब अगला बंदा जलील कर रहा है, अब इसकी मजबूरी बन चुकी है। अब ये मजबूर होकर नहीं मैं उसके बिना मर जाऊंगा, मेरी तो जिंदगी मुहाल हो गई है, वो मुझे नहीं मिला तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अब ये अंदर से नफ्स उसे क्या कर रहा होता है, उसकी अपनी ख्वाहिश उसे मजबूर कर रही होती है। और शैतान का फिर इसके बाद क्या काम होता है, शैतान का काम होता है आकर और फूंक मारना। जैसे किसी घर के अंदर झगड़ा हो रहा हो तो बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं कि उनका काम ही झगड़े बढ़ाना होता है, वो आकर और आग लगाते हैं और भड़काते हैं, भी चलो भी और झगड़ा हो, और साइड पे होके हंस रहे होते हैं। तो इसी तरह से फिर शैतान भी क्या करता है, आदत डाल देता है, फिर उस पे फूंके मारता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते लावा बन जाता है, फिर वो उसकी आदत बनाता है, आदत बनाने के बाद अब उसकी मजबूर कर देता है। जब उसकी मजबूरी बन जाती है फिर वो परेशान होता है, फिर ओवर थिंकिंग और इस तरह के मसले पैदा होते हैं, फिर डिप्रेशन के अंदर लेकर जाता है, यहाँ तक कि या तो खुद मर जाता है, खुदकुशी करवा देता है उसको, या फिर अगले बंदे का बेड़ा गर्क करवा देता है और दुनिया आखिरत दोनों तबाह बर्बाद करवा देता है, या अगले बंदे को कत्ल करवा देता है। ये फिर जाके इस तरह के मामला होते हैं। फिर वो कहता है जी मुझे तो समझ ही नहीं आई, पता नहीं ये किस तरह से हो गया, बस मैं गुस्से में था, मुझे होश ही नहीं था, पता नहीं ये कैसे हो गया। और ये सब काम इन चार अज्जा और इन दो जुज़ों की हिफाजत ना करने की वजह से और ऊपर से शैतान के फूंके मारने की वजह से हुए। और फिर मजबूरी के बाद अगला स्टेप आता है तशद्दुद का। कुछ लोगों की मजबूरी जब बन जाती है तो फिर उसके बाद वो तशद्दुद पे उतरते हैं। अच्छा पहले तुम मेरे साथ इस तरह से करते थे, अब क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे पास फलानी चीजें तुम्हारी मेरे पास मौजूद हैं, तुम्हारी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, अब जरा तुम मुझे हिल के दिखाओ। अब वो मुतशद्दद हो जाते हैं, तशद्दुद के लहजे पर उतर आते हैं। इसी तरह से जो हुकूमत के तलबगार होते हैं, जब लोग कंट्रोल पर ना आए, उनके कंट्रोल के अंदर ना आए, तो फिर वो क्या करते हैं, तशद्दुद पर उतर आते हैं। इसी तरह से माल नहीं आ रहा तो फिर इंसान तशद्दुद पर उतर आता है कि हर एक को लूट मार करनी शुरू कर देता, मार धाड़ करता है, लूटता है माल को, बस किसी तरह से मैं अमीर बन जाऊं। और इसी तरह से जिसके अंदर ताकत होती है फिर वो ताकत के जरिए से अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल करने के लिए तशद्दुद करता है। तो फिर उससे अगला स्टेप आता है तशद्दुद का। और फिर तशद्दुद के बाद जो सबसे आखिरी स्टेज आती है वो होती है हलाकत की। या तो फिर वो बंदा खुद हलाक हो जाता है या फिर अगले बंदे को हलाक कर देता है। इस तरह इंसान आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप जो है वो गुनाहों की तरफ जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, उसने देखा, फिर उसका ख्याल आया, फिर उसकी ख्वाहिश पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा होने के बाद उसने उस काम को किया, पहले इरादतन किया, फिर उसकी आदत हो गई, फिर आदत के बाद उसकी मजबूरी बन गई, फिर मजबूरी के बाद वो पुरतशद्दुद हो जाएगा, और फिर पुरतशद्दुद होने के बाद
یا تو وہ خود ہلاک ہوگا یا اگلے بندے کو کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، اگر تو ہمارا نہیں ہو سکتا تو پھر ہم تجھے کسی کا نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات یہ ایک ہی جملے کے اندر میں نے سمیٹ دیا ہے، آپ اپنے ارد گرد ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دل آئینے کی طرح ہے، باطل آوازیں اور باطل مناظر یہ دل پر زنگ چڑھا دیتے ہیں۔ یعنی دل ہوتا تو صاف و شفاف ہے، پاکیزہ ہوتا ہے بچپن سے، لیکن بلوغت تک پہنچتے پہنچتے بہت ساری باتیں، حرام کام، حرام معاملات اس نے دیکھ یا سن لیے ہوتے ہیں، جن کی لذت اور خواہش ان کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ بالغ ہوتے ہی ان کو پھر ٹرائی کرتا ہے، یا ان کے خیالات اور خواہشیں آگے بڑھتی جاتی ہیں اور بار بار اس کی عادت بنتی ہے، جس کی وجہ سے دل کا آئینہ پاک ہوتا ہے لیکن اس پر زنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے آئینہ شیشہ آپ کے پاس ہو تو آپ ذرا دھواں اس پر ایک دفعہ پھینکیں تو جس طرح سے دھواں اس پر چھا جاتا ہے، تو پھر اپنا چہرہ اس کے اندر دیکھیں تو آپ کا چہرہ اگرچہ حسین بھی ہوگا، آپ کو بدصورت نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ دھواں بڑھاتے جائیں، آئینہ کو سیاہ کر دیں تو اندر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی وجہ سے عبادت و ریاضت کرنے کے بعد بہت سارے لوگ پہلے زندگی ایسے گزار چکے ہوتے ہیں، دل کا آئینہ ایسا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ نظر ہی نہیں آتا، یا پھر نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن آئینہ صاف نہیں ہوا تو خوبصورت چہرے بھی وہاں پر بندے کو ڈراؤنے اور بدصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو یہی حال ہوگا مرنے کے بعد ان لوگوں کا جو یہ زندگی گزار کے چلے گئے ہیں، کہ وہاں پر اگر فرشتے اور ہونے بھی اگر اچھی صورت کے اندر بھی آئیں، تب بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کا یہ حال کیا ہوگا وہ ان کو دیکھ کر بھی ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ صورتیں جب دل کے آئینوں کے اندر اتریں گی تو وہاں پر خوفناک شکلیں اختیار کریں گی اور انسان ان سے خوف زدہ ہوگا۔ اور احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نگاہ اور سماعت یہ دل کے قاصد ہیں، جو کچھ یہ لاتے ہیں دل ان سے متاثر ہوتا ہے، کہ اگر نگاہ اور کانوں کو آپ نے کھلی چھوٹ دے دی تو پھر یہ جو کچھ سنیں گے یہ دل کے اندر لے کر آئیں گے، پھر آپ کا دل کرے گا ان کاموں کو کرنے کا۔ آج کی اس پوری ویڈیو کو سن کر آپ افسوس کر رہے ہوں گے کہ میں نے پتہ نہیں کتنا کچھ ایسا دیکھا یا سنا ہے، کاش میں نے یہ دیکھا اور سنا نہ ہوتا، کاش مجھے نیٹ کا علم ہی نہ ہوتا، تو کتنے فتنوں اور آفتوں سے میں محفوظ رہ جاتا ہوں۔ اور اسی طرح سے ذوالنون مصری فرماتے ہیں، ہر وہ آواز جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یعنی دل کے اندر اگر انوار و تجلیات کا نزول نظر آ بھی رہا ہے لیکن اس نے کوئی ایسی آواز سن لی تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ اسی وقت گندا ہو جاتا ہے، پرا گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس پر زنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ملکوت کی تجلیات وہ تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ انسان کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ اور نفس اور شیطان تو چاہتے ہی ہیں کہ اللہ کی بادشاہت اور ملکوت کے اسرار اس پر نہ کھلیں، اور یوں ہی پھر وہ خیالات کے ذریعے سے انسان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔